السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی تیار ہیں سبق کے لیے؟ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں اپنی نیتوں کے ساتھ۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے آسان فرما اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آپ کو نماز مکمل پڑھا دی گئی ہے، تو کل سبق میں آپ نے اپنے کامنٹس میں اس کا جواب دینا ہے۔ آپ سب نے کتنی نماز مکمل درستگی کے ساتھ یاد کر لی ہے اور کتنے لوگوں کی ابھی تک نہیں ہوئی۔ اپنی اپنی رپورٹ آپ اپنے کامنٹ میں یاد سے لکھیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کتنی پابندی سے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں گزارش کی تھی کہ آپ سب لوگ جو کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کا ایک ٹیسٹ لیا گیا ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کلاس کو مکمل کرنے اور سند حاصل کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ دینا ضروری ہے۔ کم از کم ہمیں اتنا پتہ تو چلنا چاہیے کہ آپ جو باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں اس کی کتنی مشق کر رہے ہیں اور کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے صرف سند دینے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے تو پراپر اپنے پرانے طریقے کے مطابق ڈیٹیل سے ٹیسٹ لے ہی نہیں پا رہے۔ تو جتنا پاسبل ہے اس کا جواب تو ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ پہلے دن سے آپ کی حاضری کے ساتھ ہم ان نیتوں کا جو اعادہ کرتے ہیں ہر روز، اور پھر آپ کی خدمت میں عمل کے لیے بار بار ترغیب پیش کی جاتی ہے اور اس کی امپورٹنس بتائی جاتی ہے، تو اس سے یقیناً آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ صرف پڑھنا ضروری ہے یا اس سے کئی درجے زیادہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اب اس کا اندازہ اس کے بغیر ہمیں نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ممکن طریقہ ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ کامنٹس کریں، جس سے ہمیں معلوم ہو کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر امپرومنٹ آ رہی ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ جو روز کا روز ہو سکتا ہے، تو پچھلے دنوں میں بھی میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی کہ آپ اپنے کامنٹس میں جو یوٹیوب پہ جب آپ اپنا لیسن لے رہے ہوتے ہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ اس سبق کے مطابق ضرور کیا کیجئے جو آپ سیکھ رہے ہیں اور جو آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک آدھ جملے میں اگر ہمیں ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے اطلاع ملتی جاتی ہے تو اس سے ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ واقعی آپ مکمل ذمہ داری سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ آج میں نے گزارش کی ہے، آپ نے نماز جتنی سیکھی ہے، جتنی مشق کی ہے اور جتنی رہ گئی ہے، اس کے مطابق آپ کل کے کامنٹس میں لازماً ہمیں بتائیں گے۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ سورہ نور سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا فضل اللہ
ضاد کو ٹھیک پڑھیے اور لام کو پر کرنا ہے، لفظ اللہ کے لام کو، کیونکہ اس سے پہلے والے لام پہ پیش ہے، اور ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے۔ فضل اللہ، فضل اللہ علیکم، عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے اور کم کی میم پر اظہار ہوگا۔ علیکم ورحمتہ، ہاں ٹھیک پڑھیے اور را کو پر کیجیے۔ بولیے ورحمتہ، ورحمتہ فی الدنیا، یہاں جو نون ہے دنیا، صنوان قنوان بنیان، یہ 4 کلمات آتے ہیں جہاں پر بھی حدیث پاک میں آئیں، قرآن پاک میں آئیں، عربی لینگویج میں آئیں، ان کلموں کو جہاں بھی آپ نے پڑھنا ہے اظہار کے ساتھ نون پڑھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اظہار مطلق۔ پیچھے ہم ابھی تک جو سیکھ رہے تھے وہ تھا اظہار حلقی، اب یہ ایک نیا قاعدہ ہے اور یہ انہی لفظوں میں ہے جو میں نے آپ کو بول دی ہیں۔ دنیا، صنوان قنوان اور بنیان، یہ 4 کلمے ہیں، یہ جہاں بھی ہوں گے ان میں نون یعنی صنوان قنوان یوں بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، ان کو ہمیشہ ظاہر کر کے دنیا، بنیان، صنوان قنوان، ان کو نوٹ کر لیجئے، انہیں ہمیشہ ایسے ہی پڑھنا ہے۔ فی الدنیا، دنیا نہیں پڑھیں، فی الدنیا والآخرہ، والآخرہ، را نہیں پڑھیں، والآخرہ، لمسکم، لمسکم، یہاں بھی میم ساکن پہ اظہار ہوگا، لمسکم فیما، فیما افضتم، افضتم فیہ، یہاں جو ہم نے افضتم کا میم پڑھا ہے اس میں بھی اظہار ہوگا، ما افضتم فیہ، اس کو فیہ نہیں پڑھنا، یہ غلطی چونکہ ہوتی ہے اکثر، اس وجہ سے میں پہلے ہی آپ کو غلط اور صحیح دونوں بتا رہی ہوں۔ فیہ یہ غلط ہوگا، فیہ، فیہ عذاب عظیم، یہاں عذاب کی با پہ نون تنوین ہے، اس لیے یہاں اظہار ہوگا آگے عین ہونے کی وجہ سے، اور عین حروف حلقی میں سے ہے۔ عذاب عظیم، عذاب عظیم، اذ تلقونہ، کاف نہیں پڑھیں قاف پڑھیں، اذ تلقونہ، اذ تلقونہ بِأَلْسِنَتِكُمْ، یہاں بھی میم ساکن ہے اور اس پہ اظہار ہے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، وَتَقُولُونَ، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، وا نہیں کہیں، بِأَفْوَاهِكُمْ، بِأَفْوَاهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ، یہاں پہ ہم نے اخفا کی طرح پڑھنا ہے، اس کو میم کے بعد جب میم ساکن کے بعد با آتی ہے تو اس کو ایسے اخفا کی طرح پڑھتے ہیں۔ میم کے قاعدے ہم نے شروع نہیں کیے اس لیے ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، صرف پڑھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ما لیس لکم، بہ،
ما لیس لکم به، ما لیس لکم به، پیچھے ہم نے افضتم پہ رک کے دوبارہ سے اس کو پڑھا تھا اور آگے نہیں ملایا تھا، اس لیے اس میم پہ ہم نے اظہار کیا، مگر جب میم ساکن کے بعد شد والا میم آ جائے، مشدد میم، تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور پھر پڑھتے ہیں افضتم ما لیس، افضتم ما لیس، افضتم ما لیس، افضتم ما لیس، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا سوری، یہ افضتم ہم نے آگے دوسری لائن ابھی شروع کی، بھی افواہکم پڑھ رہے تھے ہم، بھی افواہکم ما لیس، بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ، بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ، لَكُمْ بِهِ، اب اس کو ملا لیجئے، ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، عِلْمٌ، یہاں نون تنوین کے بعد واو ہیں، اور یہ ہم نے کل پڑھے تھے حروف یرمالون، ان میں سے یہ واو ہے جس میں ادغام ہوگا، اور غنّے کے ساتھ ہم پڑھیں گے علم وتحسبونہ، عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ، علم وتحسبونہ، عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ ہینا، هَيِّنًا، ہینا، هَيِّنًا، یہ وقف کی صورت میں ہے، اور جب آپ یہاں بھی ملائیں گے تو پھر نون تنوین کو جب واو کے ساتھ ملائیں گے تو وہی پیچھے والا قاعدہ ہوگا جو علم میں ہوا ہے وہ یہاں پہ ہوگا، یعنی ادغام ہوگا غنّے کے ساتھ، اور پھر کیا صورت ہوگی ہینا وہو هَيِّنًا وَهُوَ عند اللہ عظیم، عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، عند میں جو نون ہے یہاں پہ اخفا ہوا ہے، اور پیچھے میں اگر ہم نے ملانا ہے تو یہاں پہ ادغام ہو جائے گا، اگر وقف کرنا ہے تو حینا پڑھا جائے گا، اور پھر اس صورت میں ہم پڑھیں گے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وَلَوْلَا، 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 وَلَوْلَا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، إِذْ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا، قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا، قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ، أَن نَّتَكَلَّمَ، أَن نَّتَكَلَّمَ، أَن نَّتَكَلَّمَ، أَن نَّتَكَلَّمَ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، 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 بِهَذَا بِهَذَا، سُبْحَانَكَ، 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 سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ، هَذَا، 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 هَذَا هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، یہاں پر بھی اظہار ہوگا، نون تنوین کے بعد عین ہے، بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، عظیم نہیں پڑھیں، بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، يَعِظُكُمُ اللَّهُ، يَعِظُكُمُ اللَّهُ، يَعِظُكُمُ اللَّهُ، يَعِظُكُمُ اللَّهُ، يَعِظُكُمُ اللَّهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا
پڑھیں، یہ اخفا ہے. ان تعودوا أن تعودوا لمثله 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 ابدا أبدا ابدا أبدا ابدا. أبدا. یہاں پہ ہم اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نون تنوین کے بعد حمزہ اظہار حلقی کے حروف یعنی حروف حلقی میں سے ہے. ابدا أبدا ان کنتم إن كنتم. ان کے نون پہ بھی اور کن کے نون پہ دونوں جگہ پہ اخفا ہے. اور تم کا جو میم ہے اس کے بعد میم مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں ادغام ہے. ان کنتم إن كنتم. ان کنتم إن كنتم مؤمنین مؤمنين مؤمنین مؤمنين مؤمنین مؤمنين. ان کنتم مؤمنین إن كنتم مؤمنين. ويبين الله ويبين الله ويبين الله ويبين الله ويبين الله ويبين الله لكم الآيات لكم الآيات لكم الآيات. لكم الآيات. دونوں حرفوں کے اوپر کھڑی زبر ہے، برابر آواز ہوگی. لَكُمُ الْآيَاتِ لكم الآيات. واللہ والله واللہ والله علیم حکیم. عليم حكيم. عین کو وسط حلق سے، ہا کو بھی، اور علیمن کی میم پہ جو تنوین ہے وہاں پر اظہار. علیم حکیم عليم حكيم. علیم حکیم. عليم حكيم. جی. ولولا فضل الله عليكم ورحمته 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 ورحمته في الدنيا والآخرة ورحمته في الدنيا والآخرة ورحمته في الدنيا والآخرة ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم. لمسكم. میں رکی اس لیے ہوں کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ یہاں پہ ہم نے اظہار کرنا ہے. میم ساکن کے بعد فا اور واو یہ دو آئیں گے تو ہمیں احتیاط سے اظہار کرنا پڑے گا، ورنہ جب آپ نارمل انداز میں پڑھیں گے تو خود بخود یہاں اخفا ہو جائے گا. لمسکم فی پڑھا جائے گا اور اس کو درست رکھنا ہے. لمسکم فیما افضتم لمسكم فيما أفضتم. لمسکم فیما افضتم لمسكم فيما أفضتم. فیہ عذاب عظیم فيه عذاب عظيم. فیہ عذاب عظیم فيه عذاب عظيم. اذ تلقونه بألسنتكم إذ تلقونه بألسنتكم. إذ تلقونه بألسنتكم إذ تلقونه بألسنتكم. وتقولون بأفواهكم. وتقولون بأفواهكم. وا نہیں بولیں. وتقولون بأفواهكم. وتقولون بأفواهكم. وتقولون بأفواهكم
ما ليس لكم به وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا ما ليس لكم به علم وتحسبونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا کلمہ نہیں پڑھیں أن نتكلم بهذا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ہاذا نہیں پڑھیں ہاذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم اب آپ اپنے وقف کے مقامات پہ نشان لگا لیجیے اور توجہ سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. جی ترجمہ پڑھیں گے ہم ان آیات کا. ولو لا یہ لفظ جب سے صورت ہم نے شروع کی ہے 2 سے 3 4 بار ہم یہ پڑھ چکے ہیں اور اب یقیناً آپ کو اس کا معنی آنا چاہیے. ولو اور اگر لا نہ ہوتا فضل تو فضل ہے جسے ہم اپنی زبان میں عام بولتے ہیں، لہٰذا اس کا ترجمہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے. لفظ اللہ کا ترجمہ فضل اللہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا فضل. علیکم بھی بہت بار ہم پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب ہے تم پر. رحمت یہ بھی ہمارا ایک عام بولا جانے والا لفظ ہے، اور اگر ساتھ ہو لگا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی رحمت. دنیا اور آخرت یہ دونوں لفظ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں، اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں. لمسکم یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. لمسکم ضرور، لام جو جڑا ہوا ساتھ ہوتا ہے زبر والا، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور. لمسکم ضرور پہنچتا تمہیں، فی ما میں، افدتم پڑ گئے تھے یا مشغول ہو گئے تھے تم، فی ہی جس میں، یعنی ضرور پہنچتا تمہیں اس میں جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے. کیا؟ عذاب عظیم بڑا. یہ بھی دونوں لفظ وہی ہیں جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. اس پوری آیت میں آپ کے لیے ایک افضتم نیا لفظ ہے اور ایک لمسکم، بس باقی کوئی لفظ نیا نہیں ہے جس میں آپ کو ترجمہ کرنے میں دقت پیش آئے. از یہ بھی بار بار پڑھا جانے والا لفظ ہے جس کا معنی ہے جب. تلقونہ یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. تلقونہ جب تم ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے. کیا؟ وہ باتیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، فلاں سے سنی، فلاں سے سنی. یہ وہی پیچھے والی بات چل رہی ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات سے منسوب تھی. کیا کرتے تھے؟ جب تلقونہ ایک دوسرے سے سن کر تم لاتے تھے. کدھر؟ بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں پر. یعنی شریعت نے ہمیں کیا سکھایا کہ جب تک تمہارے پاس کسی چیز کی تصدیق نہ ہو تم کسی کے بارے میں بات مت کرو. تو یہاں وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پہ وہ چیزیں لاتے تھے. وَتَقُولُونَ اور تم کہتے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں سے، ما وہ بات، لیسا کہ نہیں ہے. ما اور لیسا یہ دونوں لفظ بھی آپ کے لیے نئے نہیں ہیں. لکم یہ بھی نیا نہیں ہے جس کا مطلب ہے تمہیں. بہی اس کا یہ بھی نیا نہیں ہے. علم کوئی علم یہ بھی کامن لفظ ہے جو علم کا لفظ ہم عام بولتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی علم ہی ہے. وَتَحْسَبُونَهُ اور تم سمجھتے تھے اسے. تحسبون تم سمجھتے تھے، ہو اسے. ہو جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب اس کا، اس کے، وہ، یہی معنی اس کے آئیں گے. ہینا یہ لفظ نیا ہے، سہل یا معمولی. یعنی تمہارے نزدیک وہ بات بڑی معمولی تھی اور تم اسے عام بات سمجھ کے یوں کر رہے تھے جیسے کسی عام آدمی کی بیٹی کی یا بہو کی بات ہو اور جہاں دل کرے تمہارا تم کرتے رہو. واہوا حالانکہ وہ
عند اللہ اللہ کے نزدیک عظیم بہت بڑا تھا کیا وہ معاملہ جو تم ڈسکس کر رہے تھے. ولولا پھر وہی پہلے والا لفظ اور کیوں نہ ہوا اذ جب سمعتموہ تم نے اسے سنا تھا قلتم تو تم کہہ دیتے ما یکونو یہ بھی پہلے لفظ ہیں. ما کا مطلب نہیں، یکونو ہے یعنی نہیں ہے جائز، لنا ہمارے لیے، ان کہ نتکلم ہم کلام کریں، بہذا اس کے ساتھ یعنی اس ٹاپک پہ، سبحانکا یہ بھی ہمارے لیے نیا لفظ نہیں ہے، ہاذا بھی نیا نہیں ہے، بہتانن بھی نیا نہیں، عظیمن بھی نیا نہیں. مطلب یہ سب لفظ وہ ہیں جو پیچھے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو اب بار بار جب ریپیٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں ریلیکس ہونا ہے کہ ہم نے اس پورے سبق میں سے کتنے نئے لفظ پڑھے ہیں جن کا ترجمہ ہم نے یاد کرنا ہے. یعظو یہ واز سے ہے، واز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. یعظکم نصیحت فرماتا ہے تمہیں، اللہ اللہ کس بات کی؟ ان کے تعودو مت لوٹنا تم، لمثلہ اس جیسی بات کی طرف، ابداً کبھی بھی، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے. ویبین اور صاف بیان کرتا ہے. یبین کا مطلب کیا ہے کہ کھول کر بیان کر دینا جس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے. کون بیان کرتا ہے؟ اللہ اللہ. کس کے لیے؟ لکم تمہارے لیے. کیا بیان کرتا ہے؟ الآیات آیتیں. واللہ اور اللہ علیم علم والا، حکیم حکمت والا ہے. جی حسب معمول ہم ان آیات کی تفسیر سے اپنے ذہنوں کو اور روحوں کو روشن کرنے کی اور سرفراز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگلی آیات میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے. کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ جو آیات کل ہم نے پڑھی تھی وہاں سے آگے 18 آیات اللہ کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل کی. تو ارشاد ہوتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم. کیا مطلب؟ کہ یہ محض اللہ پاک کا فضل اور احسان اور اس کی رحمت ہوئی کہ پروردگار نے فوراً تم لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کر دیا، ورنہ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا طوفان اور اتنی بڑی بارگاہ میں تم نے اتنا دل آزاری کا سامان کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں زمینوں میں دھنسا دیا جاتا، چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر آسمانوں سے آگ برسائی جاتی، چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جاتا، مگر نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا. تمہیں فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کیا، اور سمجھو یہ اللہ کا بہت فضل احسان اور اس کی رحمت ہوئی. ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ عام بات ہے. ان ناعاقبت اندیشوں کو کیا خبر کہ جس بات سے میرے محبوب کا دل رنجیدہ ہو اس سے اللہ کی آتش غضب بھڑک اٹھتی ہے، اور ساری کائنات کو پاک دامنی کا درس دینے کے لیے جس ذات کو میں نے یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ مقرر کیا، اسی کی ذات اقدس کو داغدار کرنے کا ناکام حملہ انتہائی غلیظ اور ناپاک حرکت ہے جو تم لوگوں نے کی ہے. تم نے وہ تو کر لیا. ولولا اذ سمعتموہ تم سے یہ کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے وہ سارا کچھ سنا تو جیسے کل کے سبق میں بھی تھا کہ تم فوراً یہ کہہ دیتے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ سب غلط ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تمام صحابہ سے خطاب ہے اس بات میں کہ اس کی نوبت ہی کیوں آئی کہ تمہیں سوچنا پڑا. تمہیں فوراً بولنا چاہیے تھا کہ یہ قطعاً درست نہیں ہو سکتا. تردد اور خاموشی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے مگر بدکار نہیں ہو سکتی. کافر ہونے کا مطلب قرآن کریم میں یہ ثبوت موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یہ کافر تھی،
اور یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ کسی نبی کی بیوی بدکار ہو، یہ پوری تاریخ انسانی میں نہ ایسا ہوا اور نہ قیامت تک ہونا تھا۔ نیز اللہ پاک نے آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا سبحانکا، اس کا مطلب کہ رب کریم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے، کس سے؟ کہ اس کے رسول کی زوجہ مکرمہ کا دامن ایسے الزام سے آلودہ ہو۔ گویا نبی کی زوجہ پر الزام لگانا نبی پر الزام ہے، اور نبی پر الزام خود رب کریم پر الزام ہے۔ بات کہاں تک چلی گئی؟ اور اب جا کے سمجھ آئی کہ اللہ کیوں فرما رہا تھا کہ یہ معمولی بات نہیں جسے تم معمولی سمجھ رہے ہو۔ بہت سے لوگوں نے اس زمانے میں بھی، میں نے کیا لفظ یوز کیا؟ اس زمانے میں، یعنی جو ہمارا زمانہ ہے، اس میں بھی آقا علیہ السلام کی ذات پر آپ کے علم کے حوالے سے اعتراض کیے کہ اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو آپ اتنا عرصہ انتظار کیوں فرماتے؟ آپ اسی وقت بیان کر دیتے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا ایک ثبوت تو یہی کافی تھا کہ منافقین کے پاس اپنا الزام ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، کوئی گواہ ہی نہیں تھا۔ تو سب سے بڑی نشانی آپ کی پاک دامنی کی تو یہ تھی۔ حضور کے پاس تو پاک دامنی کا ثبوت اور یقین پہلے دن سے ہی تھا۔ آپ کی خاموشی لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے تھی کہ منافقین یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنے اہل خانہ کی طرفداری کی ہے، اور ایسا تو ہوتا ہے، گھر کے لوگوں کی تو کوئی بھی گواہی نہیں لیتا۔ تو اور آج بھی کئی خطباء ممبروں پہ بیٹھ کر یہی بیان کرتے اور امت کے ذہنوں میں یہ عقیدہ داخل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے نبی علم غیب نہیں جانتے، ورنہ اتنا عرصہ وحی کا انتظار نہ کرتے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی حکمت عملی ہم جیسے ناقص لوگ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ گھروں میں بہت سی باتوں کا علم ہونے کے باوجود ایک خاص وقت تک ہم خاموش رہتے ہیں یا نہیں؟ خاموش رہتے ہیں۔ ہمیں چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہ بولنا پڑے تو اچھی بات ہے، کسی اور طرف سے بات کھل جائے، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے وقت میں دھماکہ کریں جب سارے ششدر رہ جائیں کہ مجھے بھی ان باتوں کا پتہ تھا، اور آپ نہیں بولتے حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے جیسے ناقص ذہنوں میں ایسی پلاننگز آ سکتی ہیں، ایسی حکمت عملی ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ عام گھروں کے معاملات بھی جو ہوتے ہیں ان میں بھی ہم ایسا کرتے ہیں اور مناسب وقت پر جا کے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا ہی اس بات کا اظہار کرے تو زیادہ مضبوط ثبوت ہو جائے گا۔ تو یہ بتائیے کہ اللہ کے محبوب کے لیے اس بات کو علم غیب کی نفی کی دلیل بنا لینا کیسے درست ہوگا؟ کہ حضور اس لیے نہیں بولے تھے کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا، آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے آپ نہیں بولے تھے۔ آپ کے نہ بولنے کی مین وجہ یہی تھی جو میں نے پہلے عرض کی، اپنے گھر کے لیے دلیل دینا، ثبوت دینا۔ تو آگے چونکہ منافقین تھے اور وہ طرح طرح کی آگے باتیں کر کے ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیتے، جھٹلا دیتے، اس وجہ سے آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ان لوگوں کے سامنے کروں۔ اللہ پاک کی طرف سے بذریعہ وحی فیصلہ اور براعت کا اعلان ہونے میں تاخیر بھی حکمتوں سے خالی نہیں تھی، ورنہ اللہ پاک کو اتنا وقت لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ معاذ اللہ اس کو بھی کہیں تحقیق اور تصدیق کی ضرورت تھی تو پھر جا کے اعلان کرنا تھا اور پھر وحی بھیجنی تھی۔ اب یہاں تو جواب اسی بات سے مل جاتا ہے کہ چلیں اگر یہ مان بھی لیا جائے ایک لمحے کے لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے، آپ کو کسی بات کا علم نہیں تھا اور آپ اس وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، تو پھر اللہ نے اتنا وقت کیوں لگایا؟ اللہ کو تو ساری کائنات عالم الغیب والشہادہ مانتی ہے نا، اس کے ماننے میں تو کوئی کسی کو تردد نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اتنا وقت کیوں لگایا؟ وہ کس سے تصدیق کر رہا تھا، کس سے تحقیق کروا رہا تھا، اور تب جا کے اسے اعلان کرنا مقصود تھا، اور اس نے جب کیا 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور پھر جا کے وحی نازل فرمائی۔
تو اس بات کا جواب جو ہے وہ تو پھر یہ کراس کویسچن بن جاتا ہے، پھر اس کا جواب بھی دیجیے۔ بات یہ ہے کہ آپ پر وحی آنے میں جو تاخیر ہوئی وہ تاخیر حکمتوں سے خالی نہیں تھی۔ اللہ کریم اپنے محبوب اور ابو بکر صدیق کے خاندان کے صبر و استقامت کا مظاہرہ دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ سب ہستیاں اس میں کامیاب ہوئیں۔ اس اذیت اور صبر کا لطف تو اہل محبت ہی جان سکتے ہیں، عام شخص کو کیا معلوم۔ باقی تمام ذرائع کی کوئی بھی وجہ ہو، چلیں مطلب لیٹ ہو رہا تھا، کچھ ہو رہا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا، کوئی خاموش تھا، سب کچھ اپنی جگہ پہ، مگر اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی یقین نہیں تھا کہ میں بے قصور ہوں؟ وہ بھی تو نہیں بولی کہ وہ معاملہ اور مقام اتنا نازک تھا کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی زبان سے کوئی ایسی بات جو ضمانت یا گارنٹی کی نکلے اور اس کے اوپر پھر کراس کویسچن ہو، اور پھر اس پہ شک اور تردد کا اظہار کیا جائے، پھر اس کے اوپر اور متضاد سوالات کی بوچھاڑ کی جائے، اور پھر ہم دلائل پہ دلائل دیں۔ ورنہ آج ایک چھوٹا سا بندہ جس کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو وہ اٹھ کے کیا کرتا ہے، وہ کانفرنس کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی تو یہ کر سکتی تھی، آپ بھی اپنی پاک دامنی کے لیے کانفرنس بلا لیتی، آپ بھی خواتین کو جمع کر لیتی، لوگوں کو بلا لیتی اور انہیں کہتی کہ میں پاک دامن ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ لوگ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، مگر کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ آیت کریمہ یعظکم اللہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کریم تمہیں متنبہ فرما رہا ہے بقول امام فخر الدین رازی کے کہ سابقہ آیات میں مذکور کلام سے تم جان چکے کہ سیدہ عائشہ پر الزام لگانے والوں کی دنیا اور آخرت میں کیا سزا ہے، لہٰذا اللہ پاک کی نصیحت کو غور سے سن لو، کبھی بھول کر بھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ اس لیے یعظکم اللہ کا لفظ فرمایا کہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، توجہ سے سن لو، غور سے سن لو۔ اس حکم میں وہ بھی داخل ہیں جو پہلے غلطی کر چکے، اور وہ بھی جو قیامت تک کبھی بھی ام المومنین کے خلاف بات سنے اور پھر رد نہ کرے بلکہ خاموش رہے، اس کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات پر جو تہمت لگائے یا تردد میں رہے وہ قرآن کی اس نص سے کافر ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، یعنی اللہ نے کھول کر تمہارے سامنے سب کچھ بیان کر دیا۔ علامہ اسماعیل حقی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرعی احکام اور آداب پر مشتمل جو آیات ہوتی ہیں ان کو صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ کسی بھی مومن پر تہمت لگانے، سننے، خاموش رہنے والے سب حصہ دار ہوتے ہیں۔ کسی پر تہمت لگانے کا عذاب کسی پر بھی، یعنی عام مومن جو ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ تہمت لگانے کا عذاب بہت شدید ہے۔ حضرت معاذ بن انس فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے الزام لگائے تو اللہ پاک دوزخ کے پل پر اس کو تب تک روکے رکھے گا جب تک تہمت لگانے والا اس شخص کو راضی نہ کر لے جس پر اس نے الزام لگایا تھا، یا پھر اتنا عذاب نہ برداشت کر لے جو اس کے اس گناہ کا عذاب تھا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جہاں کسی مسلمان کی بے حرمتی اور اس پہ تہمت لگائی جا رہی ہو اور کوئی مسلمان اور رشتہ دار اس کی مدد نہ کرے، مدد نہ کرنے کا مطلب کہ اس کی طرف سے کوئی بات نہ کرے، لوگوں کو روکے نہ، گارنٹی نہ دے، یا لوگوں کا جو ظالم لوگ ہیں ان کا مقابلہ کرنے میں اس کی مدد نہ کرے، کسی طرح کا بھی ساتھ نہ دے،
اور تہمت لگانے والے کو بھی تہمت لگانے سے منع نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو پھر جہاں کبھی اس تہمت لگانے والے بندے کو، بلکہ وہ جو بندہ قریب ہے جس کو مدد کرنی چاہیے تھی، وہ اس وقت میں تہمت لگانے والوں کو منع بھی نہیں کر رہا اور جس پر تہمت لگ رہی ہے اس کی مدد بھی نہیں کر رہا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ کبھی زندگی میں جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی اور وہ پسند کرے گا کہ اس وقت میری کوئی مدد کرے، تو اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان ایسے موقع پر مسلمان بھائی یا بہن کی مدد کرے گا اور تہمت لگانے والے کی حوصلہ شکنی کرے گا، تو اللہ ایسی جگہ پر اس کی مدد کرے گا جہاں پر اس کو مدد پسند ہوگی کہ لوگ اس وقت میری مدد کریں۔ جب وہ محتاج ہوگا کہ لوگ میری مدد کریں، تو پھر اللہ خود اس کا مددگار بن جائے گا، ایسے وقت میں جو مشکل کے وقت میں کسی پاک دامن مومن کی مدد کرے گا، اور اس سے اس کے اوپر لگا ہوا جو الزام ہوگا اس کو دور کرنے میں اس کی مدد کرے گا اور دوسرے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرے گا۔ جی، اب جو آپ روز سبق پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اب ہم کوشش کریں گے کہ بہت طویل تفسیر ہر روز کی نہ ہو، بلکہ اتنی ہو جس سے ہم مسائل سمجھ سکیں۔ کچھ جگہ آئیں گی جہاں پر ہمیں مسائل کو زیادہ کھول کر بیان کرنے کی جب ضرورت ہوگی تو اس میں کچھ تفسیر پہلے کی طرح لینتھی ہو جائے گی، لیکن اب زیادہ آپ کا جو خیال ہے وہ عربی کو، عبارت کو درست کرنے، اسے پڑھنے اور ترجمے کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ یہ صورت ہمیشہ پھر زندگی میں آپ کے ساتھ رہے۔ جی، اب ہم سبق کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، جو ہے حصۃ الحدیث۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک الگ موضوع پر آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اس کا فیض، اس کی خوشبو، اس کا ثمر اس دنیا سے شروع ہوگا اور آخرت تک آپ کو ملتا رہے گا۔ اگر آپ اس کو عمل میں لے آئیں گے۔ پہلے حدیث پاک کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں، آپ میرے پیچھے پڑھیے۔ السخی السخی حبیب اللہ، حبیب اللہ، السخی السخی حبیب اللہ، حبیب اللہ، ولو کان ولو کان فاسقا فاسقا فاسقا۔ فاسقا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک دو دن پہلے بھی ایک حدیث پڑھی تھی جس کے آخر پہ تھا ولو کان کافرا، اور یہ ہے ولو کان فاسقا۔ یاد اس لیے دلا رہی ہوں کہ وہ آلریڈی آپ کو یاد ہے، اس کے آخر میں صرف ایک حرف بدل دیں گے، کافرا کی جگہ فاسقہ کر دیں گے، تو آپ کی آدھی حدیث یہ یاد ہو جائے گی۔ اور نبی اللہ، حبیب اللہ، رسول اللہ، یہ لفظ تو ہم پہلے کہتے ہیں، اور وہ والا لفظ حبیب اللہ پورا کا پورا اس سے پیچھے موجود ہے، اور سٹارٹ میں جو پھر ایک لفظ بچ جاتا ہے وہ ہے السخی۔ یہ الف لام ہٹا دیں تو یہ وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں سخی، سخی، یہ وہی لفظ ہے۔ یہ زبر زیر پیش کے ساتھ ہے، اس لیے ہم تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ سخی، حبیب اللہ، ولو کانا، یہ سارے الفاظ آلریڈی آپ کے پاس موجود ہیں۔ کافرہ پہلے آخر پہ تھا، اس کی جگہ پہ فاسقہ کر دیجئے، اور تھوڑی سی توجہ دینے سے آپ کی یہ ساری حدیث انشاءاللہ العزیز یاد ہو جائے گی۔ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ السخی حبیب اللہ، السخی حبیب اللہ، ولو کان فاسقا۔ ولو کان فاسقا۔ پھر پڑھتے ہیں السخی حبیب اللہ، السخی حبیب اللہ، ولو کان فاسقا۔ ولو کان فاسقا۔ ایک بار اور پڑھتے ہیں۔ السخی حبیب اللہ، السخی حبیب اللہ، ولو کان فاسقا۔ ولو کان فاسقا۔ السخی کا مطلب سخی ہے، حبیب کا مطلب دوست ہوتا ہے، اللہ کا مطلب اللہ کا، تو معنی کیا بنا؟ سخی اللہ کا دوست ہے، ٹھیک ہے، سخی اللہ کا دوست ہے۔
ولو کانا یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اگرچہ وہ ہو فاسقاً فاسق، فاسقاً فاسق، پیچھے تھا ولو کانا کافرا، اب ہے ولو کانا فاسقہ، اگرچہ وہ کافر ہی ہو، یہاں ہے اگرچہ وہ فاسق کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار، فاسق کا مطلب گناہ گار۔ سخی اللہ کا دوست ہے خواہ وہ گناہ گار ہی ہو۔ کلیئر ہو گیا؟ الفاظ حدیث پاک کے بھی اور ترجمہ بھی بہت آسان ہے اور بہت مختصر عبارت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس مختصر عبارت کو کھولنے کی طرف، اسے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیسا فیض رکھا گیا ہے اور کس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ترجمہ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے خواہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث پاک میں سخی اور سخاوت کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ گناہ گار جو سخی ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی گئی ہے۔ کون گناہ گار ہے مگر سخی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، تو پھر گناہ کدھر گئے؟ گناہ گار صرف سخاوت سے اللہ کا دوست بن گیا تو پھر گناہ کدھر گئے؟ اور اس سے تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کو مطمئن ہو جانا چاہیے، ریلیکس ہو جانا چاہیے کہ آپ گناہ کر کے سخاوت کر لیں تو آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ نہیں، ہر بات کے اندر ایک بات ہوتی ہے اور اصل میں وہی بات ہوتی ہے، اور جو اصل بات ہوتی ہے اسی کو سمجھنے کے لیے اور اس تک پہنچنے کے لیے ہی ہمیں ہمیشہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ سماعت فرمائیے کہ اس کے اندر اور اس بات کے اندر حقیقت کیا ہے، کیونکہ سخاوت صفت خداوندی ہے۔ سخاوت کی صفت جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت پسند ہے جس میں اس کی کوئی صفت پائی جائے۔ رحم کرنا اس کی صفت ہے، سخاوت کرنا اس کی صفت ہے، رحمانیت اس کی صفت ہے، اور اس طرح بہت سی جو صفات اللہ کی ہیں وہ مختلف بندوں میں پائی جائیں، ایک یا ایک سے زیادہ، تو وہ بندہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے جو مقام محبوبیت اور مقام اقربیت پر فائز کیا ہے نا، وہ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر تھے، حتیٰ کہ بلکہ مظہر ہیں، حتیٰ کہ اللہ پاک نے کھلا اعلان فرما دیا کہ میری محبت وہی حاصل کر سکے گا جو میرے محبوب کی کامل اتباع کرے گا اور اطاعت کرے گا۔ اسی طرح کسی مومن میں بھی سخاوت اور کرم نوازی پائی جائے تو اللہ کریم اس کے فاسق ہونے کے باوجود اسے اپنی جزوی محبوبیت عطا کرتا ہے۔ جزوی محبوبیت، یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مکمل طور پہ اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ مطمئن ہو جائیں گے، ریلیکس ہو جائیں گے کہ گناہ کی تو کوئی فکر ہی نہیں پھر رہے گی۔ جزوی محبوبیت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی شاگرد یا بچہ کوئی ہو تو اس کے اندر بہت سی بری عادتیں ہوتی ہیں اور کوئی ایک کام اچھا ہوتا ہے، اس کا کوئی ایک عادت اچھی ہوتی ہے، تو ماں باپ جان بوجھ کر اس کی اس اچھی عادت کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی
اس کو سنانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، اس کے اندر یہ عادت بڑی شاندار ہے، بہت اچھی عادت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچہ یہ سمجھے کہ میری اتنی غلطیوں پر میرے ماں باپ پردہ ڈال کے تو میری ایک غلطی، میری ایک اچھی عادت کو اتنا پسند کرتے ہیں اور اس کے باوجود میرے اوپر مہربانیاں کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ ایک بات پیدا ہو، ایک تحریک پیدا ہو کہ میں اگر زیادہ اچھے کام کروں گا، یہ میرے اندر زیادہ عادتیں اچھی آ جائیں گی، تو پھر تو میرے ماں باپ کی کرم نوازیاں مجھ پر بے تحاشا ہو جائیں گی۔ اس لیے رب العزت بھی گویا اس انداز سے فرماتا ہے کہ وہ بندہ میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے، جو سخاوت کرتا ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہے۔ تو اس کی ایک صورت تو یہ ہوگی کہ جب ایک گناہ گار بندہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان سنے گا تو اس کا بھی دل کرے گا کہ میں اپنی جو نیکیاں ہیں یا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے جو انداز اور ادائیں ہیں ان کو زیادہ کروں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ سخاوت ایک ایسی چیز ہے کہ باقی گناہوں کے باوجود بھی اگر یہ عادت اس بندے کے اندر سے کم نہیں ہوتی تو اس کے اندر پاور اتنی ہے کہ وہ ایک وقت میں اس کے باقی گناہ بھی بخشوا کر اس کو اللہ کا دوست بنا دے گی۔ سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح میں یہ بتا رہی تھی کہ بندہ بھی پھر یہ سوچے گا کہ اگر میں مکمل نیک اور پرہیزگار بن جاؤں تو پھر وہ کریم کتنے انعامات سے مجھے نوازے گا۔ قرآن کریم میں بھی جا بجا خرچ کرنے والوں کی تعریف اور ذکر کیا گیا ہے، اور چوتھے پارے میں بڑی خوبصورت ترغیب اللہ پاک نے دی، جنت میں جانے کا ایک راستہ، آسان راستہ قرآن عظیم نے جو بیان کیا وہ ہے خرچ کرنے کے ذریعے سے آگے بڑھنا اور جنت تک پہنچ جانا۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو، جلدی کرو اللہ کی، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وَجَنَّةٍ، اور جنت میں پہنچنے یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے، عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، وہ متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے، ابھی تیار ہونی نہیں ہے، ہو چکی ہے۔ اور کن کے لیے؟ جو متقی ہیں۔ اتنا مضمون بیان کرنے کے بعد قرآن فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین کون ہیں؟ جو ہر حال میں، آسودگی میں بھی، تنگی میں بھی، امیری میں بھی، غریبی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ متقیوں میں سے ایک پہلی صفت یہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے متقین کی سب سے پہلی صفت کون سی بتائی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ متقی کون ہیں جن کے لیے جنت تیار کی جا چکی ہے۔ اب یہاں جو سب سے پہلی ٹاپ کی جو صفت آئی متقین کی وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک تو ہر حال میں خرچ کی فضیلت بتائی، دوسرے جنت کا مشتاق ہونا بتایا گیا، یعنی جنت بھی تیار ہے، سج دھج کے بیٹھی ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ جنت بھی اس کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ دوسرے جس حال میں بھی آپ ہیں اس حال میں اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کتنی فضیلت ہے، کتنا مقام ہے، اور کس طرح اللہ کریم آپ کو اپنی دوستی عطا کرتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہر حال میں کہا گیا کہ خرچ کی جو فضیلت ہے وہ فی السراء والضراء ہے، تنگی میں بھی خرچ، آسودگی میں بھی خرچ، امیری میں بھی، غریبی میں بھی۔ یعنی
جو امیر ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ اگر خرچ کرتا ہے تو یہاں اس کی فضیلت نہیں بتائی گئی. یہاں اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. وہ غریب ہے، وہ تب بھی خرچ کرتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، وہ قرض لے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اس کی اتنی فضیلت بتائی گئی. یا پھر دوسری صورت میں فی السراء والضراء کا مطلب کہ اس میں مقدار اور کوانٹٹی نہیں ہے. اللہ کریم اس کو نہیں دیکھتا کہ کس نے میری بارگاہ میں کیا خرچ کیا، کتنا خرچ کیا. وہ صرف اخلاص کو دیکھتا ہے، ہمارا خرچ کرنے میں یا اللہ کے لیے کوئی کام کرنے میں اخلاص کتنا ہے. تو جب انسان اس اخلاص کو قائم رکھے اور جو کچھ بھی ہو وہ راہ خدا میں پیش کرتا رہے، تو اللہ پاک ہماری گنتی کو یا پھر ڈھیر و مال کو نہیں دیکھتا. وہ صرف ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے اور اسی کی اس کو ضرورت ہے. وہ بندے کی محبت کو پرکھتا ہے. جیسا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے فنڈ جمع کرنے کی ترغیب صحابہ اکرام میں پیش کی، کیونکہ چونکہ جہاد کی تیاری ہو رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام صحابہ اکرام جنگ کے لیے فنڈ جمع کریں اور جہاد پہ جانے والوں کے لیے مدد کریں. تو سب لوگ گرم جوشی سے اپنے اپنے مطابق سامان اور رقم غلے لا رہے تھے، پیش کر رہے تھے. آخر میں ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں. وہ اتنے غریب تھے کہ اس سے زیادہ کچھ انتظام نہیں کر سکے، مگر وہ جو کچھ تھا اس پورے اخلاص سے لا کے کائنات کے والی کے ہاتھ پہ رکھ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سب کی حوصلہ افزائی فرماتے، آپ نے اس غریب صحابی کی چند کھجوریں لے کر جو غلے اور سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے اوپر ایسے کر کے بکھیر دی. یعنی اتنی ویلیو ان کھجوروں کو دی کہ وہ پورے ڈھیر کے اوپر ان کو بکھیر دیا اور فرمایا کہ اللہ تمہاری محبتوں کو دیکھتا ہے. سخاوت یہ نہیں ہے کہ لاکھوں میں سے 100 روپیہ دے دیا جائے تو ہم اس کو سخاوت کہیں گے. یہ سخاوت نہیں ہے، بلکہ سخاوت یہ ہے کہ جو کچھ بھی پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے سے گریز نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات لاکھوں درہم رکھنے والے سے 2 درہم والا سبقت لے جاتا ہے. عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا جس کے پاس 1,00,000 درہم ہے وہ اس میں سے 100 دے دے گا تو وہ تو ایک پوری ایک بڑی جگہ جو بھری ہوئی ہو اس کے ایک کونے سے معمولی سی چیز اٹھانے کے مترادف ہے. تو 2 درہم والا سبقت اس لیے لے گیا کہ اس کی کل کمائی 2 درہم تھے، اس نے اس میں سے 1 درہم اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیا اور پیچھے صرف 1 کا مالک رہ گیا. تو اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے سخاوت کتنی کی ہے. تو اس نے پورے مال کا آدھا اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور وہ جو 1,00,000 والا تھا اس نے تو ایک کونے سے معمولی سا حصہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دیا. تو پھر سخی یہ ہے جس نے 2 میں سے 1 اللہ کو دیا ہے. جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اصل جو خرچ کرنے کی روح ہے اور جس خرچ کرنے کی فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار. فرمایا کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے. پھر فرمایا البخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ اور قریب من النار. یہ جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے. ہر روز صبح کو 2 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں. ایک خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے
اس کو نعم البدل عطا فرما۔ ایک ہوتا ہے بدل، ایک ہوتا ہے نعم البدل۔ نعم البدل کا مطلب ہوتا ہے جو یہ کر رہا ہے یا جو تو نے اس سے لیا ہے یا جو یہ دے رہا ہے اس سے بہت اعلیٰ، بہت اچھا، بہت شاندار اس کو بدلے میں عطا کر۔ دوسرا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو اپنا مال تیری راہ سے روک کر رکھتا ہے، یعنی تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا تیرے دیے ہوئے میں سے، تو اس کے مال کو تلف فرما دے، یعنی اس کے مال کو ختم کر دے، اس کو دینا بند کر دے۔ یہ فرشتہ دعا کرتا ہے اس بندے کے لیے جو بخیل ہے اور اللہ کی راہ میں نہیں دیتا۔ یاد رکھیے کہ خرچ کرنے کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے دیکھیے، جن لوگوں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کیا ہے اور دل و جان سے اس سے محبت کی ہے، ان کو اللہ کریم نے کس شان سے نوازا ہے۔ ہم جو اپنا ثمر حاصل نہیں کر سکتے اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ الٹ ہو جاتا ہے، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری جو کیفیت ہوتی ہے وہ ڈاواڈول ہوتی ہے، اگر مگر ہم کرتے رہ جاتے ہیں۔ یعنی وہ یقین، وہ کامل یقین جو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے اور اس کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر، وہ ہمیں چونکہ حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے ہمارے ہاتھ کھلتے نہیں ہیں۔ وہ سوچ سوچ کر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ پیسے ختم ہو گئے تو میں کیا کروں گی، کوئی گھر میں ضرورت پڑ گئی تو میں کیا کروں گی۔ اور جب آپ سے آپ کے رب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پھر آپ کا ضامن ہے، وہ آپ کا مددگار ہے، وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تو اس یقین کے مقام پہ چونکہ ہم نہیں ہوتے، اس لیے پھر نہ ہمیں ہمت ہوتی ہے اور نہ ہمیں وہ ریٹرن آتا ہے۔ تو میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کو سنانے لگی تھی کہ مدینہ منورہ میں جب ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت قائم کیا۔ رشتہ اخوت کیا تھا؟ یہ تو بچپن سے ہمارے سارے بچے اسلامیات کی کتاب میں پڑھتے آتے ہیں کہ چونکہ مہاجر اللہ کی راہ میں اپنی زمینیں، اپنے کاروبار، اپنے مکان، اپنی پراپرٹیز سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، تو رشتہ اخوت قائم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو انصاری ہیں ایک وہ اور ایک مہاجر آپس میں بھائی بنا دیے جائیں، اور انصاری بھائی جو ہیں وہ مہاجر کو سپورٹ کرے تاکہ وہ کچھ عرصے میں سٹینڈ ہو جائے۔ مگر وہاں تو ایثار کی انتہا ہو گئی، اور اس رشتے کو یوں نبھا کر صحابہ نے دکھایا کہ عرش کے فرشتے بھی گویا رشک کر رہے تھے ایسے بھائی چارے اور اخوت پر۔ جب بھائی چارہ قائم ہو گیا، اخوت قائم ہو گئی، تو ہر انصاری بھائی نے اپنے مہاجر بھائی کے لیے جو جو کچھ اپنے پاس تھا اس کو مکمل مال وراثت کی طرح، سگے بھائی کی طرح برابر برابر تقسیم کر لیا۔ 2 باغ تھے تو ایک باغ مہاجر بھائی کو دے دیے، ایک اپنے پاس رکھ لیے۔ 2 کمرے کا مکان تھا تو ایک اس کو دے دیا، ایک اپنے پاس رکھا، اور 2 مکان تھے تو ایک اس کو دے دیے، ایک اپنے پاس رکھا۔ 2 جانور تھے تو ایک اس کو دے دیا، ایک اپنے پاس رکھا۔ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ ایک صحابی انصاری جس کی 2 بیویاں تھیں، جو بھائی ان کے مہاجر بھائی جو بنے تو ان کو انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی میں نے 2 عورتوں سے نکاح کر رکھا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں اور عدت پوری ہونے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ یہ جذبہ اخوت تھا اور یہ قدر تھی مصطفیٰ کے رشتے بنانے کی۔ اچھا، یہاں جو ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہوا میں اس کی طرف جا رہی ہوں۔ جب سارے انصار بھائیوں نے اپنے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ ایثار کی بہترین مثالیں قائم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف تھے، ان کا بھی رشتہ اخوت جب قائم ہوا تو ان کے انصاری بھائی نے بھی یہ آفر کیا کہ آپ میرے تمام مال و اسباب میں آدھے کے مالک ہیں، تو آپ ہر چیز میں جو دو چیزیں ہیں وہ سب آپ کی ایک ایک چیز ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر یہ مہربانی فرمائیں کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں
جہاں لوگ مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، مجھے وہ جگہیں دکھا دیں۔ تو ان کے جو انصاری بھائی تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کر گئے، بازار کا سارا چکر لگوایا، ساری معلومات کروا دی۔ دوسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جا کر بازار میں مزدوری شروع کر لی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے وہ آدھا حصہ وصول نہیں کیا جو انہوں نے مہاجر بھائیوں کے لیے رکھا اور آدھا آدھا دیا۔ کہا نہیں، میں مزدوری کروں گا، میں کماؤں گا اور پھر میں اپنی زندگی آگے چلاؤں گا۔ جب انہوں نے کام شروع کیا، اللہ پاک نے اتنی برکتیں دے دیں، اتنی برکتیں دے دیں کہ حیرت انگیز طور پر وہ برکتیں بڑھتی جا رہی تھیں اور یہ خرچ کرتے جا رہے تھے۔ اپنوں پر خرچ، پرایوں پہ خرچ، غریبوں پہ خرچ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، ہر انداز میں انہوں نے خرچ کیا، یہاں تک کہ جب فوت ہوئے، آپ کے جتنے رشتہ دار وارث بنتے تھے ان سب میں آپ کی جو وراثت تقسیم ہوئی، آپ کی 4 بیویاں تھیں اور بیویوں کو جو آپ کے تمام مال و اسباب کا 8واں حصہ ملنا تھا، جب وہ تقسیم ہوا یعنی الگ الگ کیا گیا، تو اس تقسیم ہونے والے حصے میں 8ویں حصے میں جو ان بیویوں کے حصے میں صرف سونا آیا، وہ سونا اتنا تھا کہ صبح سے لے کے ظہر تک لوگ ان کے 4 حصے بنانے کے لیے ان کو کاٹتے رہے، سونے کو ٹکڑوں کو تقسیم کے لیے تیار کرتے رہے اور اتنے وقت تک وہ سونا ختم نہیں ہوا جو آپ کی وراثت میں سے 8ویں حصے کا سونا تھا۔ باقی مال اسباب تو سب الگ تھے۔ اس کا اندازہ آپ خود کر لیجئے کہ کتنا مال، کتنی دولت تھی۔ یہ مال آیا کہاں سے؟ آپ حیران ہو جائیں گے ایمان کے اس اعلیٰ درجے پر اس کو سن کر کہ یہ مال آیا کہاں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر عمل کرنے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رب نے یہ مال عطا کیا۔ وہ عمل کون سا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں غلام آزاد کیا کرو، غلام آزاد کرو یعنی آزادی دلاؤ کسی کو، اور آزادی دلانے کا ثمر تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں مالا مال کر دے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزوں میں حضرت عبد الرحمن نے جس چیز کو اپنے لیے پسند کیا اور آقا علیہ السلام نے جو اس کی اہمیت بتائی، اس کے پیش نظر انہوں نے جو کوشش شروع کر دی، وہ کیا تھی؟ غلام آزاد کرنے کی۔ اس زمانے میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے پیسوں مال کی طرح، پراپرٹی کی طرح، جیسے آج کل ہم جانور خریدتے ہیں۔ پھر وہ کماتے رہے اور ہمیشہ غلام خریدتے، آزاد کر دیتے، کسی مالک کے ظلم سے اس کو نجات دلاتے، اس کو پیسے دے کر خریدتے، پھر اپنا غلام نہیں بناتے، پھر اس کو آزاد کر دیتے، پھر خریدتے، آزاد کر دیتے، حتیٰ کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام خریدے اور ان کو آزاد کر دیا۔ 30,000 غلاموں کی خریداری کی رقم، اب مرنے کے بعد اتنی وراثت، یہ سب کچھ کس لیے ملا کہ انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کے ایک فرمان کو اتنی شان عطا کی، اتنی وقعت دی، اتنی ویلیو دی کہ پھر وہ زندگی تک وہ کام کرتے رہے اور ادھر اللہ پاک اتنا نوازتا رہا کہ ہر طرف عبد الرحمن بن عوف کی دولت کی دھوم ہوتی تھی۔ تو آج ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ وہ تو دور تھا کہ لوگوں نے غلام آزاد کروائے اور اس وقت یہ بہت بڑا کام تھا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی کیا، ہم کیسے کریں؟ آج ہمارے پاس جو غلام آزاد کروانے کا متبادل ہے وہ ہے بے گناہ قیدیوں کی آزادی۔ کوئی بری طرح سے قرض میں دب گیا ہے، جکڑا گیا ہے، اس کے قرض کی ادائیگی کر کے اس مصیبت سے اس کو چھٹکارا دلانا۔ کسی پر الزام لگ گیا
جھوٹا الزام لگ گیا، جھوٹی قید ہو گئی، کوئی قتل لگ گیا، ذمے لگ گیا، اور اس طرح کے وہ کام جن سے وہ نکل نہیں سکتا، ان میں اس کی مدد کرنا اور اس پہ اس مد میں خرچ کرنا، یہ غلام آزاد کروانے کے مترادف ہے۔ تو عزیزات غور کیجئے، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ کیا کرنا؟ صدقہ کرنا، سخی بننا، اللہ کی راہ میں دل کھول کر پیش کرنا، دل کھول کے خرچ کرنا، جس کو سخاوت کہتے ہیں، اور یہ کثرت سے صدقہ کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں ایک جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، 29 روزہ خواتین رمضان کیسے گزاریں، اس میں اس طرح کے جو درس ہوتے ہیں، ایسے ٹاپک جو بیان کیے جاتے ہیں، تو الحمدللہ کئی سال سے مختلف اینگل سے اس ٹاپک کو جب بیان کیا جاتا ہے اور خواتین کے اندر یہ ذوق شوق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کئی خواتین ایسی ہیں الحمدللہ جو پچھلے کئی سالوں سے لگاتار اس کیے گئے وعدے پر عمل کر رہی ہیں، اور الحمدللہ انہیں یہ انتظار ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹائم آئے گا صدقے کا وہ کب ہوگا، اور ان کا ٹائم کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ اگرچہ ہر دن میں صدقہ کیا جاتا ہے، کبھی مصیبت کے عالم میں تو آپ جب چاہیں کریں، لیکن عام روٹین میں ایک جمعۃ المبارک کا صدقہ کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ آپ کے پاس جتنی توفیق ہے، اور جو توفیق ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کھانا ہے، کوئی کپڑا ہے، پیسے ہیں، کسی کی ضرورت کے مطابق کوئی غلہ ہے، اناج ہے، کسی کے لیے بستر کی ضرورت ہے، وہ ہے، کچھ بھی جو آپ صدقہ کریں جمعہ کے دن پہلے سے سوچ کے رکھیں، پہلے سے بندہ تلاش کر کے رکھیں، اور ہر جمعے کو یہ عادت بنا لیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ الحمدللہ وہ قابل رشک ہیں وہ خواتین جنہوں نے سننے کے بعد کبھی جمعہ مس نہیں کیا، اور ہر جمعے کو باقاعدگی سے اللہ کے حضور وہ صدقہ پیش کرتی ہیں، جس کا 70 گنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سب سے اعلیٰ صدقہ وہ ہے جو اپنی تنگی کے حالات میں کیا جائے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے حالات تھوڑے سے بھی اگر تنگ ہوئے ہیں، ٹائٹ ہوئے ہیں، تو ہم خود صدقہ لینا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ دینا شروع کریں۔ اور یہ ایک وعدہ ہے اللہ کا اور اس کے حبیب کا کہ جب تمہارے پاس مال کی تنگی ہو جائے، جب تمہارے گھر میں غریبی آ جائے، تو قرضہ لے کے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا شروع کر دو، تمہارے گھر میں مال بڑھتا جائے گا، دولت بڑھتی جائے گی۔ اب یقین کرنا آپ کا کام ہے، اور یقین کے ساتھ دیا ہوا ہی قبول ہوگا، بغیر یقین کے نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میرا مال بڑھ جائے، وہ صدقہ کرتا رہے۔ ہمارے جو طالب علم ہوتے ہیں، طالبات ہوتی ہیں، آپ کے لیے یہ عادت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی فائدہ مند ہے کہ آپ اپنی پاکٹ منی میں سے صدقے کی عادت بنائیں۔ آپ چاہتے ہیں نا، ہر اسٹوڈنٹ کا دل ہوتا ہے کہ مجھے پاکٹ منی زیادہ ملے۔ اگر اپنے سے زیادہ کسی اچھے کھاتے پیتے گھر کے بچے کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، اتنے کپڑے ہوتے ہیں، اتنے جوتے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ کا یہ دل کرتا ہے کہ میری بھی پاکٹ منی بڑھ جائے، میرے پاس بھی پیسے زیادہ ہو جائیں، تو پھر آپ کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے کہ آپ اپنی پاکٹ منی میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ پھر کس طریقے سے آپ کی پاکٹ منی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کے پاس اخراجات کے لیے رقم کیسے زیادہ ہوتی ہے اور کہاں کہاں سے آتی ہے۔ آپ اس کو آزما کے دیکھیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب زمانہ طالب علمی میں طالب علم خرچ کرنے کی عادت ڈالتا ہے تو اس کو لینے کی عادت کم اور دینے کی عادت زیادہ پڑ جاتی ہے، اور پھر صدقہ کرنے سے اس کی صلاحیتوں میں اللہ کریم اضافہ کرتا ہے، اس کے علم میں اللہ کریم اضافہ کرتا ہے، اس کی نورانیت میں اللہ کریم اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ سخاوت جو ہے، یہ کل کو آپ کو علم کی سخاوت کے لیے بھی تیار کرے گی، اور آپ کے اپنے پاس واپس جواب میں مال بڑھانے کے اسباب پیدا کرے گی، وہاں سے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بہت شاندار طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں
सदक़ा देते हुए, खर्च करते हुए, सखावत करते हुए, अल्लाह की राह में देते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी फ़जीलत अपने बच्चों को बताएं और अपने बच्चों के हाथ से दिलाएं, उनको देने की आदत डालें, उनके सामने सदक़ा करें, उनके सामने अल्लाह की बारगाह में देने की बातें करें, उसकी फ़जीलत एक दूसरे को उनके सामने सुनाएं और जहाँ तक हो सके उनके हाथ से दिलाएं। तो इंशाअल्लाह होश संभालने तक आपके बच्चे सखी बन चुके होंगे। वो अपने चाहेंगे कि जो हमारी पॉकेट में हमारे माँ बाप ने हमें ख़र्च करने के लिए दिया वो भी हम अल्लाह की राह में दे दें, और उस सब का फ़ायदा आपको होगा कि उसके बदले में आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी होगी। और अल्लाह के यहाँ जो अजर सवाब और महबूबियत जिसका आगाज़ में वादा किया गया वो उससे बढ़कर है। अब मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि अस्सखी हबीबुल्लाहि वलौ काना फ़ासिक़ा, तो ये एक कितनी आला आदत होगी कि इसके बदले में अल्लाह पाक जो फ़िस्क़ व फ़जूर और गुनाह की आदतें हैं उनको भी दुरुस्त करवा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमें ये ख़ूबसूरत आदत अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो गुज़श्ता कल तो जुमा गुज़र गया, अब देखते हैं कि आपकी क्लास में कितने लोग जुमे की इस ख़ूबसूरत आदत को अपनाते हैं और फिर कब तक इसको निभाते हैं। अल्लाह पाक हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हिस्सतुल फ़िक़्ह की तरफ तवज्जो फ़रमाइए। आज हमारे पास नमाज में किए जाने वाले वो काम हैं जिनसे नमाज मकरूह हो जाती है और उन कामों का नमाज में करना मकरूह है। तो नमाज इन कामों की वजह से मकरूह तहरीमी हो जाती है, और मकरूह तहरीमी वो नमाज होती है या वो काम होता है जिसका लौटाना वाजिब हो। मैंने आपको जो इस्तिलाहात लिखवाई थी आप उनमें निकाल कर देखिएगा कि जो करने वाले काम हैं जैसे फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, उनमें से किसके मुकाबले में मकरूह तहरीमी आता है। ठीक है, तो यही पढ़ने का मकसद है मेरा, आपको मुतवज्जे करने का ये मतलब है कि हमने वो जो इस्तिलाहात पढ़ी हैं हमने उनको फ़िट करना है ना अपनी अपनी जगह पे, और उनकी तब समझ हमें आएगी कि हमने इनको क्यों पढ़ा था। तो मैंने कहा कि जो काम अभी हम पढ़ने लगे हैं इन कामों में से कोई काम भी नमाज के दौरान हो जाए तो नमाज मकरूह तहरीमी बन जाती है। तो मकरूह तहरीमी का हुक्म हमने क्या पढ़ा था, इसका क्या हुक्म है, और ये करने वाले कामों में से किसके मुकाबल आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इससे ही आपको पता चल जाएगा। वैसे अगर आपकी तवज्जो हो, मैं दानिस्ता आपको बता नहीं रही, ताकि आप ख़ुद देख के तलाश करेंगे तो फिर आपको भूलेगा नहीं। अगर आपको आपकी तवज्जो हो तो मैंने ये कहा कि नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है, इस नमाज का लौटाना वाजिब होता है। थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कि ये किसके मुकाबल है। जो कराहत तहरीमी होती है ना, यानी जब कोई इबादत मकरूह तहरीमी हो जाए तो याद रखिए कि वो सजदा साहब से ख़त्म नहीं होती, उसके लिए नमाज को लौटाना पड़ता है, यानी दोबारा पढ़ना पड़ता है। आइए हम देखें कि नमाज में कौन से काम हमसे हो जाएं या हो जाते हैं तो हमारी नमाज मकरूह तहरीमी होती है। एक ये कि नमाज में जमाई लेना मकरूह है। जमाई समझते हैं, पंजाबी में जिसको वासी लेना भी कहते हैं, अपने अपने इलाकों में और भी कुछ कहते होंगे। एक है आउट ऑफ कंट्रोल कैफियत छींक लेने की, एक आउट ऑफ कंट्रोल कैफियत है जमाई की। इसको खैर फिर भी किसी कदर कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन छींक तो नहीं होती। छींक अल्लाह की रहमत से है और जमाई शैतान की तरफ से है। इसलिए हमें जो मैनर्स सिखाए जाते हैं शरई तौर पे, उनमें यह तरीक़ा बताया जाता है कि जब जमाई आए तो फ़ौरी तौर पे उल्टे हाथ को ऐसे मुक्के की सूरत में बना के अपने मुंह के आगे रखें।
یعنی گویا کہ ایک وہ جلالی کیفیت دکھائیں شیطان کو، ورنہ جب آپ کے منہ کھلتا ہے اور عجیب و غریب سی شکلیں بنتی ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ ہی نہیں ہوتی، اس وقت شیطان ہمارے منہ میں گھس جاتا ہے اور وہ پھر اپنی ناپاک اور گندی حرکتیں اور جو اس کی نحوست ہوتی ہے وہ ہمارے منہ تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ حصہ ہی شیطان کا ہے، جو جمائی کا آنا ہے یہ شیطان کی طرف سے حصہ ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جو اللہ کے پاک اور معصوم نبی ہیں، کسی نبی کو زندگی بھر کبھی جمائی نہیں آئی، کیونکہ ان کے اوپر شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب نماز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو نماز میں روکیں۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ اب مزے کی بات ایک یہ ہے کہ میں جب جمائی کی بات کر رہی ہوں تو آپ جہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں نا، آپ میں اکثر لوگوں کو جمائیاں آ رہی ہوں گی۔ دیکھ لیجئے کیسی کشش کی بات، اور کدھر کدھر اثر انداز ہو رہی ہے، اور آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں کہاں بیٹھی ہوں۔ اگر میں اس پہ آگے تفصیل بات کرنا شروع کروں تو بڑی خوبصورت یہ تشریح اس کی ہوتی چلی جائے گی کہ دور دور بیٹھ کر بھی ایک دوسرے پر اثر انداز کیسے ہوا جاتا ہے اور الفاظ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس جملے کو بہت انجوائے کریں گے اور بہت محظوظ ہوں گے اس کو سن کر، اور بہت ساری چیزیں اس سے حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے ابھی آگے چلنا ہے، میں ابھی اس پہ بات نہیں کروں گی۔ ہاں، آپ کو طریقہ یہ بتاؤں گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ کو جمائی آتی ہے یا آئی ہے تو آپ اپنے اوپر والے دانتوں سے نیچے والے ہونٹ کو دبائیں اور اس کیفیت سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں اگر جمائی آئے تو آپ فوری طور پہ اپنی توجہ اللہ کے نبیوں کی طرف لے جائیں، اور اس وقت یہ ذہن میں سوچیں کہ اللہ کے نبیوں کو کبھی جمائی نہیں آتی، تو ان کا یہ تصور بابرکت تصور، اور اس کیفیت کو تصور میں لانے سے اللہ پاک آپ سے اس کیفیت کو دور کرے گا۔ اگر اس میں کمی ہو تو میں نے دوسرا طریقہ بتایا کہ دانتوں میں ہونٹ کو دبا کر اپنے آپ کو دبانے کی، کنٹرول کی کوشش کریں، اس سے کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو نماز میں حتی الامکان آپ کو ان دو میں سے ایک طریقہ آزمانا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر غلبہ رہے یا ہو تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے، مطلب یہی جو پہلے بتایا عام حالات میں، کہ اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے منہ کے آگے رکھ کے زور سے اس کو دبائیں اور اس کو روکنے کی جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کریں۔ یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ عام حالات میں تو الٹا ہاتھ رکھا جائے گا، لیکن اگر آپ نماز میں قیام کی حالت میں ہیں، ثنا، فاتحہ، اخلاص پڑھتے ہوئے، ایسی حالت میں اگر آپ کو جمائی آتی ہے تو چونکہ آپ نے جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھے ہوتے ہیں اس میں آپ کا رائٹ ہینڈ یعنی دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لیفٹ ہینڈ نیچے ہوتا ہے، یعنی الٹا ہاتھ نیچے اور دایاں اوپر۔ تو اس بات کو پورا کرنے کے لیے نیچے والا ہاتھ کھینچ کر منہ کے آگے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس وقت میں آپ پھر دایاں ہاتھ ہی اپنے منہ پہ رکھیں گے، باقی تمام اوقات میں بایاں رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مکروہ کام ہے، اس کو ہر حال میں روکنا ہے اور نماز کو درست رکھنا ہے۔ اس کے بعد نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، کہ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی توجہ آگے سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی، کھڑے ہوئے وہ ادھر ادھر آنکھیں گھما گھما کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، یا آگے پیچھے چیزیں لگی ہوں سامنے کوئی تو وہ پڑھی ہوں تو ان کی طرف، تو یہ مکروہ کام ہے۔ نماز میں آنکھیں بند کر لینا، ہاں اگر خشوع کی غرض سے آنکھیں بند کی، مطلب آنکھیں کھولتے ہیں تو آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا، توجہ نہیں ہوتی، بھٹک جاتی ہے، آپ اس سے بچنے کے لیے، خشوع حاصل کرنے کے لیے
अगर आंखें बंद कर लेते हैं तो तब नमाज मकरूह नहीं होती, आम आदतन बंद करेंगे तो मकरूह हो जाएगी। उसके बाद आग के सामने नमाज़ पढ़ना, सामने आपके बिल्कुल आग जल रही हो, आगे मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ेंगे तो ये आग परस्तों की मशाबहत होगी, लिहाजा नमाज मकरूह होगी। आसमान की तरफ देखना नमाज में मकरूह है। खाना हाजिर हो और सख्त भूख लगी हुई हो तो ये सोच के, जैसा कि अक्सर हम सोचते हैं सारे काम पड़े रहे ना, और या हम ये नहीं कहेंगे कि हम पहले नमाज़ पढ़ लें तो बाद में दूसरा काम करेंगे। हम कहते हैं जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लो फिर आराम से खाना खाएंगे, जल्दी जल्दी ये नमाज़ पढ़ लो फिर आराम से वो काम करेंगे। चलो पहले जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ें फिर आराम से बैठ के बातें करते हैं। क्या सोच है हमारी, क्या फ़लसफ़ा है ये? तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये फरमाया गया कि अगर आपको शदीद भूख लग रही है और खाना बिल्कुल तैयार है, दस्तरखान पे लग चुका है या आपके खाने के लिए आ चुका है, तो अब आप नमाज़ पहले नहीं पढ़ें बल्कि खाना पहले खाएं और बाद में सुकून से, इत्मीनान से नमाज़ पढ़ें। तो अपनी इन इस्तिलाहात को खुदारा बदलिए। जल्दी जल्दी नमाज़ें नहीं पढ़िए, जल्दी जल्दी बातें कर लीजिए, जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, जल्दी जल्दी और काम कर लीजिए, लेकिन नमाज को आराम से पढ़िए। पेशाब, पाखाना या हवा खारिज होने का शदीद तकाज़ा हो तो ऐसी सूरत में पहले इन चीज़ों से फारिग होना चाहिए और फिर नमाज़ पढ़ें। अगर ऐसी हालत में आपने वही बात कही कि जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लो फिर वाशरूम में जाते हैं, तो ये नमाज मकरूह होगी। आस्तीन या चादर हिलाकर नमाज में हवा हासिल करना, कभी आप नमाज़ पढ़ रहे हो अचानक लाइट ऑफ हो जाए, या वैसे किसी गर्मी वाली जगह पे नमाज़ पढ़ रहे हो, सफ़र में ऐसी जगह हो जहाँ हवा ना हो, आपको शदीद गर्मी लगे, तो आप नमाज की हालत में पसीना आ रहा है तो बार बार आप अपने चादर का पल्लू सीने से उठा के ऊपर करें और ऐसे ऐसे करके हवा लेना शुरू कर दें, या बाजू या हाथ हिलाकर अपने चेहरे को हवा देना शुरू कर दें नमाज में, तो इससे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। उंगलियां चटखाना, बाज़ लोगों को उंगलियों दोरी करके उनको चटखाना, दबाना, आवाज़ निकालने की आदत होती है और नमाज में भी ऐसा हो जाता है या कर लेते हैं, तो इससे नमाज मकरूह तहरीमा हो जाएगी। एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना, ये भी कई लोगों को आदत होती है, बातचीत करते हुए भी उंगलियों को एक दूसरे उंगलियों के अंदर डाल डाल कर वो हाथों को हिलाते रहते हैं, तो बाज़ औक़ात कभी नमाज में भी अगर ऐसा कर लिया तो नमाज मकरूह तहरीमा हो जाएगी। कपड़े या बदन या मर्द का दाढ़ी से खेलना, खेलने का मतलब है कि बार बार कपड़ों के अंदर हाथ फेरना और उनके फूल बोटों की तरफ मुतवज्जे हो जाना, या जिस्म के किसी हिस्से की तरफ मुतवज्जे रहना, या दाढ़ी के अंदर उंगलियां डाल के उसके साथ वो खेलना, या उंगली पे बाल लपेट के उनकी तरफ मुतवज्जे रहना नमाज के अंदर, तो इन सब से नमाज मकरूह तहरीमी होगी। नमाज के दौरान कपड़ों को समेटते रहना, इधर सीधा करो उधर सीधा करो, पांचा सीधा कर दो, ऊपर से कमीज़ सीधी कर लो, जानू के ऊपर से इधर से सीधा करो, इस तरह बार बार कपड़ों की तरफ मुतवज्जे रहने से नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है। आस्तीन, कलाई से ऊपर चढ़ा लेना, ये ख़ास तौर पे औरत के लिए होगा। वैसे तो नापसंदीदा है कि अच्छा बावक़ार लिबास पहन कर मर्द को भी नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे औरत के लिए होगा कि नमाज, ये जो आस्तीन है उसको फ़ोल्ड कर लेते हैं आप, जब ऊपर चढ़ाते हैं उल्टी कर देते हैं, यानी उल्टा तय कर देते हैं उसको और मोड़ देते हैं, तो ये करना भी नमाज के लिए मकरूह है, उनको मुकम्मल अपनी असली हालत में ला के। और औरत के लिए तो वैसे भी ये फ़र्ज़ है कि उसकी कलाइयाँ जो हैं वहाँ तक, आगे ये जो बताया था कि हाथ के जो पौंचे या गिट्टे हैं यहाँ तक आपकी कमीज़ के बाजू होने चाहिए। किसी शख्स के मुंह की तरफ यानी आमने सामने होते हुए नमाज़ पढ़ना, एक बंदा किबले की तरफ पीठ करके बैठा है जाए नमाज पर और आपने उससे पिछले जाए नमाज पे आके नमाज शुरू कर दी और उसका मुंह आपकी तरफ है, आपका उसकी तरफ, तो ऐसे नमाज मकरूह तहरीमा होगी। हाँ, अगर अगले जाए नमाज पे कोई बैठा है और ज़िक्र अज़कार कर रहा है और उसका मुंह किबले ही की तरफ है, तो आप उसकी पीठ पीछे नमाज शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस बात की भी ज़रूरत है कि आप पहले ये कंफर्म कर लें कि वो बंदा आपके नमाज़ पढ़ने तक बैठना चाहता है, तो फिर तो आप उसके पीछे नमाज शुरू करें।
ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی دعا مانگ چکی اور آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہو اور اس کے لیے آپ پھر مشکل پیدا کر دیں، تو بہر کیف نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی نے آپ کی طرف منہ کیا ہوا بھی ہو لیکن درمیان میں کوئی چیز حائل ہے، مثلا سترہ لگا دیا یا کوئی اور چیز ایسی اونچی کھڑی ہے جس کی وجہ سے اس کی آپ کے درمیان وہ سترے کا کام دے رہی ہے چیز، تو اب وہ نماز کی کراہت ختم ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ قبر کے سامنے نماز پڑھنا، یعنی آپ کھڑے ہوں تو آپ کے منہ کے آگے قبر آ جائے، تو اس طرح نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ بت خانوں میں، مشرکوں کے عبادت گاہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ چوری کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس اس کی طرف توجہ کریں جو کئی مرتبہ ایسے غلط کام کی مرتکب ہو جاتی ہیں۔ کبھی کسی کی چادر ایک جیسی ہے اور اپنی نہیں ملی تو کسی کی لے لی، جرسی اپنی نہیں مل رہی تو کسی کی لے لی، یہ یونیفارم ہے ایک جیسا ہے، دوپٹہ نہیں ملا تو وہ لے لیا، اور اب اگر آپ اس سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہے، وہ قابل اعادہ ہے، لوٹائے بغیر ٹھیک نہیں ہوگی۔ الٹا کپڑا پہن کر یا الٹی چادر اوڑھ کر، یعنی سیدھا پہننے کی بجائے الٹا پہن لینا اور سیدھی چادر لینے کی بجائے الٹی سائڈ اوپر کر کے چادر لے لینا اور اس طریقے سے نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ جاندار کی تصویر والا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہوگا۔ ہاں اگر اس کپڑے پہ آپ نے کوئی دوسرا اور کپڑا پہن کر اس کو چھپا دیا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ تصویر کی جگہ پر سجدہ کرنا، مطلب کوئی تصویر جاندار نیچے بنی ہے چٹائی پر، چادر پر، کپڑے پر، اور اس کی جگہ پہ آپ نے سجدہ کر لیا عین اس کے اوپر، تو نماز مکروہ تحریمہ ہوگی۔ مرد کا سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا، اور مطلقاً سونے کی انگوٹھی پہننا تو مرد کے لیے حرام ہے، لیکن نماز میں اگر پہن کے نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ وہ جو پہلے سے حرام کا گناہ چلا آ رہا ہے وہ تو آلریڈی اس کے ساتھ ہی ہے۔ اور اگر کوئی بچے کو یعنی لڑکا ہے اور اس کو کوئی شوق میں، جیسا کہ ہمارے گھروں میں ننیہال ددیال والے یہ الٹے کام کرتے رہتے ہیں، تو اگر وہ بچے کو انگوٹھی پہناتے ہیں سونے کی، تو جو جو اس کو پہنائے گا وہ گناہ گار ہوگا، اتنا گناہ جتنا اپنے آپ کو انگوٹھی پہننے کا تھا اتنا بچے کو پہنانے کا آپ کو گناہ ہوگا۔ بچے کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، اسے تو کسی چیز کا گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سمجھ رہے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔